السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ صدر نے آج دوحہ میں سماجی ترقی کے لیے عالمی سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انسانی حقوق کے لیے مساوات، یکجہتی اور احترام پر مبنی سماجی روابط پر زور دیا۔ پاکستان اور عراق نے مختلف شعبوں میں تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے دہشت گردی سے نمٹنے کی کوششوں میں پاکستان سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں پاکستان کی پہلی گوگل کروم بک اسمبلی لائن کا اجرا کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے یقین ظاہر کیا ہے کہ بحری معیشت پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ ایک آئینی ترمیم زیر غور ہے جس کا مقصد عدالتی عمل کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ پاکستان اور ایران نے دونوں ممالک کے درمیان میڈیا انڈسٹری میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع قلات میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ایک کارروائی کے دوران بھارتی حمایت یافتہ 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے بھر میں مساجد کی انتظامی کمیٹیوں کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کی ہے۔ بلوچستان حکومت نے سرکاری اور نجی شراکت داری ماڈل کے تحت صوبے میں نرسنگ کالجز قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری جمعرات کو یوم شہدائے جموں منائیں گے۔ فیصل آباد میں 3 میچوں کی سیریز کے پہلے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں پاکستان جنوبی افریقہ کی طرف سے دیے گئے 264 رنز کے ہدف کا تعاقب کر رہا ہے۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عائشہ ثاقب۔ صدر آصف علی زرداری نے مساوات، یکجہتی اور انسانی حقوق کے لیے احترام پر مبنی سماجی ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج دوحہ میں سماجی ترقی کے لیے عالمی سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ہر طرح کی غربت کے خاتمے اور باوقار روزگار کی فراہمی کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر نے کہا کہ پاکستان پالیسی سازی میں عوام کو مرکزی اہمیت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے 90 لاکھ سے زائد خاندانوں کو مالی معاونت، صحت اور تعلیمی سہولیات کے حوالے سے بااختیار بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تاریخی پروگرام ساری دنیا کے لیے ایک ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کے ذریعے لاکھوں زندگیوں کو تبدیل کرنے میں مدد ملی ہے۔ صدر نے کہا کہ پاکستان خواندگی کی شرح کو بڑھا کر 90% تک لانا اور یقینی بنانا چاہتا ہے کہ ہر بچہ اسکول میں داخل ہو۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کا حوالہ دیتے ہوئے صدر نے کہا کہ پاکستان ماحول دوست اقدامات میں سرمایہ کاری کر رہا ہے تاکہ سرسبز، جامع اور پائیدار ترقی کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی شکل میں ایک نئے خطرے کا بھی سامنا ہے۔ دوسرے فریق کی جانب سے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسے حربے کامیاب نہیں ہو سکتے اور نہ ہوں گے۔ پاکستان اور عراق نے دونوں ملکوں کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ اتفاق آج دوحہ میں سماجی ترقی کے بارے میں دوسرے سربراہ اجلاس کے موقع پر صدر آصف علی زرداری اور ان کے عراقی ہم منصب ڈاکٹر عبداللطیف جمال راشد کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور عراق کے درمیان تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ صدر نے پاکستانی زائرین کو سہولیات دینے میں عراق کے تعاون کی تعریف کی اور دونوں ملکوں کے درمیان خیر سگالی پل کا کردار ادا کرنے والی پاکستانی برادری کی نمایاں خدمات کا اعتراف کیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی امن و استحکام پر بھی تبادلہ خیال کیا اور دو طرفہ تعلقات میں اضافے کے لیے اعلیٰ سطح کے مسلسل روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ عراقی صدر نے صدر زرداری کو عراق کے دورے کی دعوت دی۔ صدر نے سربراہ اجلاس کے موقع پر تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے
تجارت، سرمایہ کاری، روابط، توانائی، دفاع اور عوامی تبادلوں کے شعبوں میں دوطرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان تاجکستان کے ساتھ مشترکہ تاریخ، ثقافت اور زبان پر مبنی کثیر جہتی تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی تشویش کے علاقائی اور عالمی امور پر اپنے موقف کا بھی تبادلہ کیا۔ تاجکستان کے صدر نے زرداری کو تاجکستان کے دورے کی دعوت دی، جو صدر نے قبول کر لی۔ آصف علی زرداری نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز سے ملاقات میں جموں و کشمیر کا تنازع اٹھایا اور یاد دلایا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود دیرینہ حل طلب مسائل میں شامل ہے۔ صدر نے اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد پر زور دیا تاکہ کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق منصفانہ اور پائیدار حل یقینی بنایا جا سکے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اپنے ریمارکس میں دہشت گردی سے نمٹنے کی کوششوں میں پاکستان سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سیکرٹری جنرل کی توجہ بھارت کی جانب سے پانی کو ہتھیار بنانے کی طرف مبذول کروائی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر پانی کی تقسیم کا معاہدہ معطل کیا اور دریاؤں سے پانی کے اخراج کے اعداد و شمار فراہم کرنا بند کر دیے، جس سے پاکستان کے لیے مصنوعی آفات پیدا ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستان کی پہلی گوگل کروم بک اسمبلی لائن کا افتتاح کر دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اسے پاکستان کے لیے ڈیجیٹل سفر کا ایک تاریخی موقع قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ کروم بکس کی مقامی سطح پر تیاری سے ڈیجیٹل ٹولز تک آسان رسائی دستیاب ہونے کے علاوہ خاص طور پر تعلیم کے شعبے میں استفادہ کیا جا سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ اقدام بڑی اقتصادی اہمیت کا حامل ہے جو روزگار کی فراہمی، سپلائی چین کی ترقی اور مستقبل میں ٹیکنالوجی کی برآمدات کے لیے ایک صنعتی سنگ میل ثابت ہوگا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سینٹ نے آج 4 بلوں کی منظوری دی ہے۔ ان میں قانون شہادت ترمیمی بل 2025، کنگ حمد یونیورسٹی آف نرسنگ اینڈ ایسوسیٹڈ میڈیکل سائنسز بل 2025، دانش اسکولز اتھارٹی بل 2025 اور آسان کاروبار بل 2025 شامل ہیں۔ ایوان نے ورچوئل اثاثہ جات آرڈیننس 2025 کے لیے مزید 120 دن کی توسیع کی منظوری بھی دی۔ یہ توسیع 5 نومبر 2025 سے نافذ العمل ہوگی۔ اس کے علاوہ فرنٹیئر کانسٹیبلری تشکیل نو آرڈیننس 2025 سینٹ میں پیش کیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے یقین ظاہر کیا ہے کہ بحری معیشت پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں منعقدہ پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اور کانفرنس سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ملکی معیشت کی ترقی کے لیے بلیو اکانومی کی صلاحیتوں پر روشنی ڈالی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان کی سمندری خوراک کی برآمدات تقریباً $50 کروڑ تک پہنچ گئی ہیں اور اگلے 3 سے 4 سالوں میں اس کو $2 ارب تک لے جانا ایک قابل حصول سنگ میل ہے۔ انہوں نے وزارت بحری امور کی جانب سے بحری معیشت کو 2047 تک $100 ارب تک بڑھانے کے ہدف پر روشنی ڈالی اور اسے مشکل لیکن قابل حصول قرار دیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ طارڑ نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم زیر غور ہے جس کا مقصد عدالتی عمل کو مزید مستحکم کرنا اور کسی بھی طرح کے ابہام کو دور کرنا ہے۔ تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ہمارے لاہور کے نمائندے اطہر رسول۔ آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ مجوزہ آئینی ترمیم میں آئینی عدالت کے قیام کی تجویز بھی شامل ہے۔ جو ترامیم زیر غور ہیں اس میں آئینی بینچ سے آئینی عدالت کی طرف بھی معاملہ جو ہے مشاورت کے عمل کا حصہ ہے۔ عطاء اللہ طارڑ نے کہا کہ پاکستان دنیا بھر میں سیاسی، معاشی اور سفارتی کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ ہمیں عسکری فتح ملی، پوری دنیا میں پاکستان کی عزت بنی، اکنامک طور پہ بھی جو ہمارے پیکٹس ہو رہے ہیں، اگریمنٹس ہو رہے ہیں سینٹرل ایشیا کے ساتھ، چین کے ساتھ، سعودیہ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، مختلف ممالک کے ساتھ، کہ ہر ملک پاکستان کے ساتھ اکنامک کوآپریشن بڑھانا چاہتا ہے۔ عطاء اللہ طارڑ نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف بہت اچھی ساکھ کے سیاستدان ہیں جنہوں نے ہمیشہ عوامی خدمت کی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے جولائی 2017 میں تحریک انصاف کے بانی کے خلاف دائر کردہ ہتک عزت کے مقدمے کے سلسلے میں وہ آج عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ پی ٹی آئی کے بانی کے وکلاء اس مقدمے میں اب تک 120 بار تاریخیں لے چکے ہیں۔
پاکستان اور ایران نے دونوں ممالک کے میڈیا انڈسٹری کے درمیان تعاون میں مزید اضافے کے لیے مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ آج اسلام آباد میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخطوں کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان ٹیلی ویژن اور ایران براڈ کاسٹنگ، پیمرا اور ذرائع ابلاغ کی نگرانی کے ایرانی ادارے کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط سے ذرائع ابلاغ میں تعاون مزید بڑھے گا۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے کہا کہ میڈیا کے شعبے میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط سے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ قومی غذائی تحفظ و تحقیق کے وزیر رانا تنویر حسین نے ایران کے ساتھ دو طرفہ تجارت کے $10 ارب کا ہدف کے حصول کو حقیقت میں بدلنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان کی زرعی مصنوعات ایران کے لیے لاگت کے لحاظ سے زیادہ فائدہ مند ہیں۔ ایرانی سفیر نے بتایا کہ ایران پاکستان سے 3,50,000 مویشی درآمد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پاکستان اور رومانیہ نے بحری تحفظ، بندرگاہوں کے امور اور ڈیجیٹل لاجسٹکس کے شعبوں میں تربیت کے مواقع تلاش کرنے اور پروگراموں کے تبادلے سے استفادہ کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے اسلام آباد میں بحری امور کے وزیر محمد جنید انوار چودھری اور رومانیہ کے سفیر ڈاکٹر ڈین اسٹانسکو کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ بحری امور کے وزیر نے کہا کہ پاکستان روابط کے فروغ کے ذریعے عالمی بحری تجارت میں کلیدی کردار ادا کرنا چاہتا ہے، جن سے مشرق وسطی، وسطی ایشیا، مشرقی یورپ اور افریقہ تک رسائی حاصل ہوگی۔ ڈاکٹر ڈین اسٹینسکو نے پاکستانی برآمدات کے معیار کو سراہتے ہوئے کھیلوں کے سامان، آلات جراحی اور زرعی مصنوعات کی درآمد میں رومانیہ کی دلچسپی کا اظہار کیا۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ اقتصادی اور سفارتی تعلقات مستحکم کرنے کے رومانیہ کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے بحری تعاون کو علاقائی روابط مستحکم کرنے اور مشترکہ خوشحالی کے لیے ایک عملی ذریعہ قرار دیا۔ پاکستان اور سوئٹزرلینڈ نے تعلیم کے شعبے میں تعاون مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار ازبکستان کے شہر سمرقند میں یونیسکو جنرل کانفرنس کے 43ویں اجلاس کے موقع پر وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر مملکت وجیہہ قمر اور سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ اگنازیو کیسس کے درمیان ملاقات کے دوران کیا گیا۔ ملاقات کے دوران فریقین تعلیم، پیشہ ورانہ تربیت، تحقیق اور پائیدار ترقی میں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کے طریقوں پر غور کیا۔ وجیہہ قمر نے عالمی تعلیم کے لیے سوئٹزرلینڈ کے تعاون کو سراہتے ہوئے تکنیکی اور اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں تعاون بڑھانے میں پاکستان کی دلچسپی کا اظہار کیا۔ اگنازیو کیسس نے پائیدار تعلیم اور جدت کے ذریعے ترقی سمیت باہمی دلچسپی کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مستحکم کرنے کے لیے سوئٹزرلینڈ کی رضامندی کا اعادہ کیا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سے آج اسلام آباد میں نیدرلینڈ کے سفیر رابرٹ جان نے ملاقات کی۔ ملاقات میں خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کا عزم اور پاک افغان سرحد پر سیکیورٹی کی تازہ صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ فریقین نے دو طرفہ تعلقات کے ہر پہلو کا جائزہ لیا اور عالمی و علاقائی مسائل پر توجہ مرکوز کرنے کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے مختلف امکانات پر غور کیا۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے پاکستان کے قانونی اور عدالتی نظام کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان آوان سے گفتگو کرتے ہوئے کیا، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ قائم مقام صدر نے جمہوری اقدار کو فروغ دینے کے لیے قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے اور انصاف کی فوری فراہمی یقینی بنانے میں اٹارنی جنرل آف پاکستان کے اہم کردار کو سراہا۔ وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے پائیدار ترقی کے حصول اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے استعداد کار بہتر بنانے کے لیے علاقائی تعاون میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد میں 28ویں پائیدار ترقی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا بے شمار وسائل اور شدید خطرات سے بھرپور خطہ ہے۔ موسمیاتی تحفظ کے لیے اقدامات کی فوری ضرورت اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے خبردار کیا کہ دلیرانہ اور اجتماعی اقدامات کے بغیر موسمیاتی خطرات 2030 تک مزید 4 کروڑ افراد کو غربت کی جانب دھکیل سکتے ہیں۔ بلوچستان کے ضلع قلات میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کے دوران بھارتی حمایت یافتہ 4 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکورٹی فورسز نے یہ کارروائی بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کی۔
مارے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا جو دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پورے صوبے میں مساجد کی انتظامی کمیٹیوں کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کی ہے۔ آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے مساجد کے نظام کو عوامی اعتماد کا ذریعہ قرار دیا، جہاں علماء اور سماجی رہنما ہم آہنگی کے فروغ کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک دیو جی کے 556ویں جنم دن کی تقریبات ننکانہ صاحب میں جاری ہیں۔ پاکستان اور بیرون ملک سے سکھ یاتری تقریبات میں شرکت اور گردوارہ جنم استھان میں مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے ننکانہ صاحب پہنچ رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے۔ بابا گرو نانک دیو جی کے 556ویں جنم دن کے موقع پر قریباً 2100 بھارتی سکھ یاتری پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ واگا بارڈر پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ پردھان پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی اور صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑہ، چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ ڈاکٹر ساجد محمود چوہان اور ایڈیشنل سیکرٹری شرائنز ناصر مشتاق نے مہمانوں کو گلدستے پیش کیے۔ اس موقع پر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے سردار رمیش سنگھ اروڑہ نے کہا کہ یاتریوں کا پرجوش استقبال دنیا کے سامنے پاکستان کا اقلیتوں کے احترام کا مثبت چہرہ پیش کرتا ہے۔ بابا گرو نانک کے جنم دن کی مرکزی تقریب کل گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب میں منعقد ہوگی، جس میں وفاقی اور صوبائی وزراء مہمان خصوصی ہوں گے۔ بھارت سمیت دنیا بھر سے آئے سکھ یاتری اپنی مذہبی رسومات ادا کریں گے۔ بعد ازاں پالکی کا خصوصی جلوس بھی نکالا جائے گا۔ پاکستان میں رومانیہ کے سفیر نے آج کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران تجارت، سرمایہ کاری، قابل تجدید توانائی، تعلیم اور ثقافت کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون میں اضافے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رومانیہ کے سفیر نے بالخصوص انڈسٹریل، مینوفیکچرنگ، ٹیکسٹائل، فوڈ پروسیسنگ، آئی ٹی اور قابل تجدید توانائی کے شعبوں میں سندھ کے ساتھ اقتصادی روابط کو مضبوط بنانے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ انہوں نے شہری منصوبہ بندی اور ڈیجیٹل ایڈمنسٹریشن میں رومانیہ کے یورپی یونین سے وابستہ مہارت کی پیشکش کرتے ہوئے حکومتی اور ادارہ جاتی تعاون پر بھی زور دیا۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنجز کا مقابلہ اجتماعی عزم اور عملی اقدامات سے ہی ممکن ہے۔ وہ آج اسلام آباد کی ایک نجی یونیورسٹی میں نیشنل یوتھ کلائمیٹ کانفرنس 2025 سے بطور مہمان خصوصی خطاب کر رہے تھے۔ گورنر نے کہا کہ خیبر پختونخوا ماحولیاتی تبدیلی کے مضر اثرات کا براہ راست سامنا کر رہا ہے۔ خیبر میڈیکل یونیورسٹی پشاور نے ایک اور تاریخی سنگ میل حاصل کیا ہے، کیونکہ آکیوپیشنل تھراپی پروگرام میں ان کے بیچلر آف سائنس کو ورلڈ فیڈریشن آف آکیوپیشنل تھراپسٹ نے باضابطہ طور پر تسلیم کیا ہے۔ عالمی سطح پر یہ اعتراف یونیورسٹی کے بہتر تعلیمی معیار، اس کے عالمی معیار کے نصاب، طبی تربیت کے لیے ایک مستحکم لائحہ عمل اور مؤثر معیاری نظام یقینی بنانے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ افغانستان سے بڑے پیمانے پر منشیات کی خیبر پختونخوا اور وادی تیرہ میں اسمگلنگ کا بڑا گٹھ جوڑ بے نقاب ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق افغانستان میں موجود ڈرگ مافیا اور خوارج غیر قانونی سرگرمیوں کا حصہ ہیں اور خیبر پختونخوا کی وادی تیرہ میں دہشت گردی منظم جرائم کی سیاسی سرپرستی کی وجہ سے ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ خیبر اور تیرہ میں تقریباً 12,000 ایکڑ رقبے پر منشیات کاشت کی جاتی ہے اور اس کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ خوارج کو جاتا ہے، جو منشیات کی یہ رقم غیر قانونی دھندے کو تحفظ دینے اور دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق منشیات کی کاشت کرنے والوں کو سیاسی پشت پناہی حاصل ہے اور منظم جرائم کی سیاسی سرپرستی اور خوارج کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے وادی تیرہ میں آپریشن کی مخالفت کی جاتی ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کاوشوں سے پاکستان میں سرمایہ کاروں کے اعتماد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت نے غیر ملکی کمپنیوں کے منافع کی ترسیل پر 3 سال سے عائد پابندیوں میں نرمی کی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق غیر ملکی کمپنیوں کے منافع واپسی میں 86% اضافہ ہوا۔ بلوچستان حکومت نے سرکاری اور نجی شراکت داری ماڈل کے تحت صوبے کے تمام ڈویژنوں اور اہم اضلاع میں نرسنگ کالج قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کے زیر صدارت ایک اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے
انہوں نے کہا کہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے تعاون سے سالانہ تقریباً 2000 نرسیں تربیت حاصل کریں گی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے یوم شہدائے جموں پر نیا نغمہ کشمیر ہمارے خوابوں کی تعبیر ریلیز کیا ہے۔ اس نغمے میں اہل کشمیر کی قربانیوں، عزم اور پاکستان سے ان کی لازوال وفا کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ نغمے میں بے گناہ کشمیریوں کی شہادتوں اور وفا کی داستانوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ نغمے کا ہر بول کشمیریوں کے جذبہ حریت اور استقامت کی ترجمانی کرتا ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب دنیا بھر میں مقیم کشمیری جمعرات کو یوم شہدائے جموں اس عزم کی تجدید کے ساتھ منائیں گے کہ وہ اقوام متحدہ سے تسلیم شدہ حق خود ارادیت کے حصول کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ آئیے اس حوالے سے سنتے ہیں ایک خصوصی رپورٹ۔ نومبر 1947 جموں کشمیر کی تاریخ کا وہ مہینہ جب جموں کی سرزمین انسانی المیے میں ڈوب گئی۔ مہاراجہ ہری سنگھ کی افواج، نیم فوجی دستوں اور RSS کے جتھوں نے ریاستی سرپرستی میں مسلمانوں کے خلاف منظم قتل عام کیا۔ چند دنوں میں جموں کے ہزاروں دیہات لہو میں نہا گئے، تقریباً 2.5 لاکھ مسلمان شہید کیے گئے اور 5 لاکھ سے زائد اپنے گھر بار چھوڑ کر پاکستان کی طرف ہجرت پر مجبور ہوئے۔ مگر یہ ہجرت ایک خواب کی طرف تھی، پاکستان کے ساتھ الحاق کے خواب کی طرف۔ یہ کوئی اچانک بھڑکنے والا فسادی تشدد نہیں تھا، بلکہ ایک منصوبہ بند مہم تھی جس کا مقصد جموں کی مسلم اکثریت کو ختم کر کے علاقے کی آبادیاتی ساخت بدلنا تھا۔ ریاستی اہلکاروں اور RSS رہنماؤں نے مل کر جموں کے مسلمانوں پر قیامت ڈھائی۔ اس سانحے کے بعد جموں کی مسلم اکثریت اقلیت میں بدل گئی، مگر ان کی قربانیاں تاریخ میں امر ہو گئیں۔ یہ وہ لہو تھا جس نے کشمیر میں آزادی اور خود ارادیت کی جدوجہد کو ایک نئے عزم کے ساتھ جنم دیا۔ ہر سال 6 نومبر کو دنیا بھر میں کشمیری یوم شہدائے جموں مناتے ہیں، ان لاکھوں شہداء کی یاد میں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے یہ اعلان کیا کہ ان کا نظریہ، ان کی منزل اور ان کی وفا صرف اور صرف پاکستان سے وابستہ ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ فیصل آباد میں 3 میچوں کی سیریز کے پہلے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف 264 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 15.1 اوورز میں 87 رن بنائے تھے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جنوبی افریقہ نے 49.1 اوور میں 263 رن بنائے۔ اس سے پہلے پاکستان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ فیصل آباد شہر کے لیے یہ ایک پرمسرت اور قابل فخر موقع ہے کہ اقبال اسٹیڈیم میں 17 برس کے طویل وقفے کے بعد بین الاقوامی کرکٹ لوٹ آئی ہے۔ تاریخی اسٹیڈیم جہاں پاکستان کرکٹ کے بعض انتہائی یادگار لمحات ریکارڈ کیے گئے، ایک بار پھر ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کی میزبانی کر رہا ہے۔ شہر کا ماحول خاصا پرجوش ہے، تمام ٹکٹ فروخت ہو چکے ہیں۔ شائقین کرکٹ کی ایک بڑی تعداد اپنے ہیروز کا دیدار کرنے کے لیے اسٹیڈیم میں موجود ہے۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس سی 100 انڈیکس 1521 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,61,281 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک ایران کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 280 روپے 80 پیسے اور قیمت فروخت 281 روپے 30 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 368 روپے 65 پیسے اور 369 روپے 31 پیسے، یورو 323 روپے 32 پیسے اور 323 روپے 90 پیسے اور سعودی ریال قیمت خرید 74 روپے 87 پیسے اور قیمت فروخت 75 روپے 1 پیسہ۔ اور آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,60,392 روپے رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ کراچی میں عالمی ثقافتی میلے کے چوتھے روز متعدد ورکشاپس، مباحثوں اور بصری آرٹ سیشن کے انعقاد کے علاوہ تھیٹر پرفارمنس اور فلمیں دکھائی گئیں، جن میں عالمی فنکاروں نے غزہ میں جاری نسل کشی پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ سالانہ لوک میلہ اس ماہ کی 7 سے 16 تاریخ تک لوک ورثہ اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔
स्टैंडर्ड फूड मेडिसिन के साइंसदानों ने वायरलेस की आंख की पैवंदकारी से बचारत की बहाली का कामयाब तजर्बा किया है। ये प्राइमा चिप जदीद शीशों की मदद से काम करती है और मखसूस रोशनी को इस्तेमाल करते हुए फूड रिसेप्टर्स को तब्दील कर देती है। ज़्यादातर अफराद इस अमल के बाद देखने और किताबें पढ़ने के काबिल हो गए हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने कहा है कि ज़्यादा देर तक मोबाइल इस्तेमाल करने से बच्चों और नौजवानों में दिल की बीमारी समेत मेटाबॉलिक मसाइल खुसूसन नींद की कमी का खदशा मज़ीद बढ़ जाता है। मुहक्किकीन ने स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल करने वालों में कार्डियोमेटाबॉलिक रिस्क स्कोर और मेटाबॉलिक फिंगर प्रिंट में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात सईदा सौले से। मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बलाई इलाकों में मौजूद है, जिसके बायस गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में मतला अबरआलूद रहने के अलावा तेज हवाओं गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। जबकि बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब और खिता पटोहार में चंद मुकामात पर तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मुल्क के दीगर वस्ती और जनूबी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, पंजाब, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मुकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी रिकॉर्ड हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहा। पंजाब के चंद अजला में स्मोक छाई रही। सबसे ज्यादा बारिश खैबर पख्तूनख्वा में दीर से 20, काकूल से 19, पटन से 15, कालाम से 13, कश्मीर में गड़ी दुपट्टा से 9, मुजफ्फराबाद से 5, इस्लामाबाद में 10, रावलपिंडी से 7, कसूर से 5, गिलगित बल्तिस्तान में गुपर से 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मालम जब्बा से 3 और कलाम से 1 इंच बर्फबारी भी रिकॉर्ड की गई। आज के रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लैब में -3, स्कर्दू में -1 और बाबूसर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 13, मरी में 7, लाहौर में 16, कराची में 20, पिशावर में 13, क्वेटा में 5, मुजफ्फराबाद में 9, गिलगित में 2, श्रीनगर और शोपियां में 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। अहम खबरों का खुलासा आखिर में एक बार फिर सुन लीजिए। सदर ने आज दोहा में समाजी तरक्की के लिए आलमी सरवा इजलास से खिताब करते हुए इंसानी हकूक़ के लिए मुसावात, यकजहती और एहतराम पर मबनी समाजी रवाबित पर जोर दिया। पाकिस्तान और इराक ने मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने दहशतगर्दी से निपटने की कोशिशों में पाकिस्तान से यकजहती का इज़हार किया है। नायब वज़ीर आज़म ने आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान की पहली गूगल क्रोमबुक असेंबली लाइन का इजरा किया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने यकीन जाहिर किया है कि बहरी मईशत पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि एक आईनी तरमीम ज़ेर गौर है, जिसका मकसद अदालती अमल को मज़ीद मुस्तहकम करना है। पाकिस्तान और ईरान ने दोनों ममालिक के दरमियान मीडिया इंडस्ट्री में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए हैं। फैसलाबाद में 3 मैचों की सीरीज़ के पहले एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैच में पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका की तरफ से दिए गए 264 रन के हदफ का ताक़ुब कर रहा है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे नवीद अकरम, सुपरवाइजर शोबे उर्दू हिना शाहिद, मुदीर होम डेस्क नूर हुसैन चंद, न्यूज़ प्रोड्यूसर मुशर्रफ रुबाब, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा। और ये पेशकश थी शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान की। मजीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ इशरत साकिब और आमिर हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।